اب ذرا آئیے سرکار علیہ السلام کی تعلیمات کے ریفلیکشن پہ بات کرتے ہیں، اور یہ ہستیاں وہ ہیں علامہ صاحب، میں قبل اس کے کہ سوال فلوٹ کروں، میری آبزرویشن یہ ہے ایک ناقص مطلب طالب علم کی حیثیت سے کہ جو سرکار نے فرمایا منو ان اس کو تسلیم کر لیا، اف اگر مگر نہیں کیا، سوال نہیں کیا۔ آپ دیکھیے کہ آپ کی شخصیت کی جو ایک کنسٹرکشن کی سرکار علیہ السلام نے کہ جو آپ نے تعلیم فرمائی کہ کسی سے سوال نہ کرنا، تو انتہائی باوقار شخصیت بن کے آپ ابھرے، اور پھر کسی سے آپ نے سوال نہیں کیا۔ وہ جو واقعہ ذرا اس کی طرف میں چاہتا ہوں آپ لے کے چلیں ہمیں۔ پھر ذرا مرویات آپ سے، ان کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک حصہ جو اصلاحی مرویات کا اس پہ بات کرتے ہیں، پھر جو قرب قیامت کی علامات ہیں اس پہ ہم نے آگے جا کے بات کریں گے۔ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ واقعی ایسے ہی ہے کہ صحابہ کرام جب بھی کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی بھی بات سنتے تھے تو حتی الامکان وہ کوشش کرتے تھے کہ زندگی بھر جو ہے اس پر لازمی عمل پیرا ہوتے رہیں جناب، اور کوئی بھی ایسا وقت نہ آئے کہ جس سے ہم اس بات کو چھوڑ دیں۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ اپنے صحابہ کرام کی تربیت فرمایا کرتے تھے جناب۔ تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اس پہلو پر بھی تربیت فرمائی کہ کبھی بھی کسی کے سامنے سوال نہیں کرنا۔ اب حالانکہ سوال کرنا، خاص طور پر دوستوں کا آپس میں سوال کرنا، ایک یہ معیوب نہیں ہے، لیکن میں آپ کو عرض کروں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کس انداز میں تربیت تھی کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو آج میرے ہاتھ پر بیعت کرے گا؟ اللہ۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم تو آپ سے بیعت کر چکے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس بات پر بیعت کروا رہا ہوں کہ آج کے بعد تم جو ہے کسی سے کبھی کوئی سوال نہیں کرو۔ اللہ۔ اب یہاں پر ایک جواب تو یہ ہو سکتا تھا کہ فوراً حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بیعت کر لی، لیکن قربان جائیں آپ کی ذات پر، اور دیگر صحابہ کرام کا بھی یہی طریقہ کار تھا کہ چھوٹی سی چھوٹی بات بھی صحابہ کرام حضور سے پوچھ لیتے تھے تاکہ آگے آنے والے ہم جیسے امتیوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ بے شک۔ چنانچہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم بیعت کر لیں تو ہمیں ملے گا کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی۔ چنانچہ فوراً جو ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے ہاتھ میں بیعت فرما لی۔ اسی طرح دوسری جگہ یہ روایت بھی موجود ہے کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون مجھے ضمانت دیتا ہے کہ وہ کسی سے سوال نہیں کرے گا تو بدلے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ضمانت دیتا ہوں کہ کبھی میں کسی سے سوال نہیں کروں گا۔ اور اس پر پھر کس انداز میں عمل پیرا ہوئے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے آتا ہے کہ اگر آپ کبھی گھوڑے پر سوار ہوں اور آپ کے ہاتھ میں جو کوڑا ہے اگر وہ گر جاتا تو آپ کسی دوسرے کو نہیں کہتے تھے بلکہ خود گھوڑے سے اتر کے اس کوڑے کو اتارتے تھے، اٹھاتے تھے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کبھی کسی سے سوال نہیں کرنا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس انداز کو اگر ہم دیکھیں اور ہم پھر اپنی ذات کی زندگی اپنے بارے میں دیکھیں تو بہت زیادہ جو ہے عجیب انداز نظر آتا ہے کہ آج کے زمانے کے اندر مانگنا یہ تو ایک معمولی سی بات ہوگی، بالکل ایسا ہے، جبکہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی سے سوال کرتا ہے تو ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ اپنے ہاتھ پر انگارہ لے رہا۔ اللہ اکبر۔ اور رہی بات حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات کے حوالے سے، ویسے تو دو مرویات بہت زیادہ مشہور اکثر ذکر کی جاتی ہے، ایک بکری کے دودھ کے حوالے سے، ایک وضو کے حوالے سے، لیکن میں اس کے علاوہ ایک خاص طور پہ ایک روایت ہے جو میں ذکر کرنا چاہوں گا آج کے معاشرے کے حوالے سے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر سے بغیر کسی وجہ کے اگر طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی خوشبو کو حرام فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس پہ ذرا رک کے بات کیجئے، بڑی کمال روایت ہے یہ۔ تو عرض یہ آج جو ہمارے ہیں یہ جو میں بھی دیکھ رہا تھا کہ اس مہینے اور پچھلے مہینے جو ہے وہ میرے خیال کو 4000 کیسز ایسے ہیں ڈیورس کے، اور اس میں میجورٹی کیسز وہ ہیں جس میں خلا کے مطلب جو ہے اپنے دعوے دائر ہوئے ہیں۔ دیکھیں اگر رہنا ہی نہیں چاہتی، بالکل ایسے ہی ہے۔ حالانکہ آپ یہ دیکھیں تو یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، طلاق بھی اور خلا بھی۔ ایک طرف جو ہے طلاق کا سلسلہ رکھا گیا اس وجہ سے کہ اگر میاں بیوی میں آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی تو پھر یہ شوہر کو اجازت دی گئی کہ آپ اگر طلاق دینا چاہیں تو آپ طلاق دیں، پھر اس کے اندر بھی جو ہے کہ طلاق رجی دینی چاہیے، یعنی ایک وقت میں آپ ایک طلاق دیں۔ دوسری طرف عورت کو یہ حق دیا گیا کہ بھئی اگر آپ جو ہے مس انڈرسٹینڈنگ کا معاملہ ہے اور شوہر آپ کو طلاق بھی نہیں دے رہا تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ جو ہے خلا لے سکتی ہیں۔ لیکن اس کو آج کے دور کے اندر چھوٹی چھوٹی بات پر
آج خواتین نے اس چیز کا مطالبہ صرف شروع نہیں کر دیا بلکہ کئی خواتین، جس طرح آپ فرما رہے ہیں 4000 کیسز آ گئے، کئی خواتین جو ہے وہ خلا لے کر اپنے گھروں کو برباد کر کے اپنے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹرینڈ بن گیا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، مطلب بالکل یہ بھی بتائیے کہ یہ اس طرح سے خلا لینا کیا مطلب یہ طریقہ صحیح ہے، یہ جو حدیث پاک کی روشنی میں؟ دیکھیں حدیث پاک کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پہ اس بات کو ارشاد فرما دیا کہ بلا وجہ اگر عورت طلاق لے گی یعنی خلا لے گی تو اس وقت اس کے لیے جنت کی خوشبو حرام ہے۔ اللہ، ہاں اگر شوہر جو ہے زد و کوب کرتا ہے، اس کو نان و نفقہ نہیں دیتا، اس کے حقوق ادا نہیں کرتا اور پھر اس کو طلاق بھی نہیں دے رہا، تو پھر عورت کو یہ دین کا حسن ہے کہ پھر عورت کو جو ہے یہ اختیار دیا گیا جا کے جو ہے خلا لے لیں۔